اور مولا کائنات کے شاگرد بھی ہیں۔ حضرت عباس رسول کے چچا تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، بڑا مرتبہ بھی ہے ان کا تاریخ میں، ہر اسلامی فرقہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور آپ کے لیے ایک تعارف کے طور پہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، حضرت ابو الفضل العباس کی زوجہ حضرت لبابہ، یہ ان کی بیٹی ہیں عبداللہ ابن عباس کی، یعنی حضرت عباس کے خسر بھی ہیں۔ بڑا ان کی زندگی کا یہ آخری دور ہے جس کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آنکھوں کی بینائی تقریباً جا چکی ہے، تقریباً نابینا ہو گئے، اپنے شاگرد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہی شاگرد اس روایت کا راوی بھی ہے۔ اس شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو قافلے کی آمد محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سارے قافلے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، مگر کہیں سے بھی تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ شاگرد نے کہا کہ نہ پوچھیے، آپ کو افسوس ہوگا۔ کہا نہیں، تمہیں بیان کرنا ہوگا۔ کہا حاکم شام نے منع کر دیا ہے کہ آؤ خاموشی کے ساتھ طواف کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کعبے کے پاس آ کے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ سنا، جملہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، آپ نے کہا کیا اب علی کی دشمنی میں یہ بھی ہوگا کہ رسول کے حکم کو پامال کر دیا جائے؟ اور یہ کہہ کے آپ نے کہا مجھے ہاتھ پکڑو اور باہر لے کے چلو۔ شاگرد نے ہاتھ پکڑا، میدان میں لے کے آئے، اور ایک مرتبہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے فضا میں بلند کیا اور زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کر۔ جب مجمع نے دیکھا کہ اتنا بزرگ رسول کا صحابی وہ حاکم کا حکم نہیں مان رہا، تو سب نے آپ کی آواز میں آواز ملائی، اور اس طرح یہ تلبیہ باقی رہ گیا، ورنہ تلبیہ ختم ہو گیا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے قدم، پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری، بڑے صحابی ہیں، ان کے دروازے پر نبی کا ناقہ بیٹھا تھا جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری شام آئے، جب حاکم سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ درندے کی کھال پہ بیٹھا ہوا ہے، شیر کی کھال پر یا بھیڑیے کی کھال پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہاتھوں میں سونے کے زیور پہن رکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پیغمبر نے درندے کی کھال پر بیٹھنے کو منع کیا ہے اور مرد کے اوپر سونا حرام قرار دیا؟ اور پھر آپ نے کہا میں جانتا ہوں تجھے سب کچھ معلوم ہے، مگر تو جان بوجھ کر پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی قوت احساس مردہ ہو جائے، لوگوں کا احساس مر جائے، وہ اسلام کے حکم کے خلاف بھی کرتے رہے، انہیں احساس بھی نہ رہے۔ عزیزو، کیا آج بھی ایسا نہیں ہو رہا کئی جگہ پر کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ بس میں نے اشارہ کر دیا۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ غصے سے نکلے اور شام میں ایک دن میں یہ رکے، واپس آ گئے کہ مجھے ایسی جگہ پر نہیں رکے۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں، دیکھیے کہاں پہنچتا ہے معاشرہ جب ایسا احساس ختم ہو جائے تو کس جگہ تک بات آتی ہے، وہ کتنی پستی آ جاتی ہے، شعور کتنا مردہ ہو جاتا ہے، کیسی بیداری ختم ہو جاتی ہے، کتنا سو جاتا ہے معاشرہ۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی سارے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں۔ لشکر روانہ ہو رہا ہے صفین کے لیے، صفین میں مقابلہ مولا علی سے۔ ایک مرتبہ جو حاکم کا وزیر ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے، اس لیے کہ علی بہت بڑے خطیب ہیں، ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیں اور تمہارے لوگوں کے دل بدل جائیں اور تمہیں چھوڑ کے علی کی طرف چلے جائیں۔ اب جو بات غور سے سنیے کہ دشمن کہہ رہا ہے، کہا مطمئن رہو، اب میرے سپاہیوں کے دل پہ علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا۔ کہ تمہیں اتنا اطمینان کیوں ہے، اطمینان کیوں ہے اتنا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ اب ان کے دلوں پہ علی کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا۔ بھائی علی کا دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی مولوی کی تقریر کا اثر کہاں سے ہوتا؟ مطمئن رہو۔ تو ایک مرتبہ کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لشکر میں، تمہارے سپاہیوں میں کوئی علی کا جاسوس موجود ہو، وہ اس وقت مجمع کو ادھر لے جائے، لوگوں سے کہے کہ حق ادھر ہے۔ کہاں یہ تو ہو سکتا ہے، جاسوس کے ہونے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا میں تمہارے وزیر کہتا ہے میں تمہارے لشکر کے پاس سے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس وقت کیا کرنا ہے، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیا کرو؟ کہا بتاؤ۔ کہا میں دیکھ کے آ رہا ہوں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تمہارے سپاہی آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ حاکم نے کیا کہہ دیا، آج ہمیں چلنے کا حکم دے دیا کہ آج کوچ کر لو، آج لشکر لے کے روانہ ہو جاؤ، آج ہے بدھ کا دن اور جمعہ پڑے گا راستے میں، تو اس مرتبہ ہم نماز جمعہ سے محروم رہ جائیں گے۔ جبکہ پیغمبر نے نماز جمعہ کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب احساس مردہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں؟ نفس رسول کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور رسول کے اس حکم کا خیال آ رہا ہے کہ نماز جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ مگر میں ذرا یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ کون تھے؟ یہ تو دشمن تھے، لیکن جب جنگ ہوئی تو کچھ دوست بھی تھے جو پاس جمع تھے۔ مولا کہہ رہے تھے آگے بڑھو، اور یہ کہہ رہے تھے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ سامنے نیزوں پر قرآن بلند ہے، نیزوں پر قرآن بلند ہے۔ دل چاہتا ہے یہاں پہ آگے ایک جملہ کہوں، ان کا شعور کہاں تھا؟ تھے مولا کے ساتھ، مگر مولا کو حکم ماننے کے بجائے مولا کو مشورہ دے رہے تھے کہ جنگ روک دیجئے، قرآن بلند ہے نیزوں پر۔ عزیزو، آپ نے بات کو محسوس نہیں کیا، مگر میں چاہتا ہوں بس ایک ہی جملے میں آپ کو محسوس کرا کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ عجیب لوگ تھے، انہیں دور کا قرآن تو نظر آ رہا تھا، پاس کھڑے ہوئے علی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ آج بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن لشکر روانہ ہوگا، جمعہ راستے میں پڑے گا، ہم جمعے سے محروم رہ جائیں گے۔ دیکھیے پیغمبر کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود، ان کی نسل سے ایک مورخ گزرے، ان کا نام ہے مسعودی، 300 ہجرہ 300 ہجرہ کے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے، میں نے ریفرنس بھی دے دیا یہاں پر۔ کہا کیا کریں؟ کہ میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تم جا کر یہ اعلان کر دو کہ کوئی جمعے سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم آج بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ کے چلیں گے۔ کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی، اب سنیے دشمن مزاج علی والے کا بتا رہا ہے کہ علی والے کی شان کیا ہوتی ہے، کہ اگر کوئی علی کا شیعہ تمہارے مجمع میں موجود ہوگا تو اس اعلان کے بعد چپ نہیں رہے گا، اس لیے کہ علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے شریعت پامال ہو جائے، ناممکن ہے، برداشت نہیں۔ چنانچہ عزیزو، میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ تاریخ بیان کرتے ہوئے کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا گیا اور لوگوں نے پڑھ لیا۔ جب احساس اتنا ختم ہو جائے، جب شعور اتنا مردہ ہو جائے، تو اس کا کلائمیکس جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کلائمیکس کے طور پہ ایک واقعہ آخری اس سلسلے کا عرض کرتا ہوں۔ کلائمیکس اس کا کیا ہوا معلوم ہے؟ کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی۔ مولا کی شہادت کے بعد ایک دن سارے وزیر، پوری کیبنٹ حاکم کی، وہ ایک کمرے کے اندر جمع ہیں اور سب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اب پہلے ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں تھیں، ہمیں بڑے انعام ملا کرتے تھے، بات بات کے اوپر ریوارڈ ملتا تھا ہمیں، اب جب سے علی شہید ہوئے ہیں تو راستے کا کانٹا تو صاف ہو گیا، اب کوئی ہے نہیں علی جیسا دشمن، تو اب ہمارے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے، نہ ہماری کوئی سے ہے دربار کے اندر، نہ ہماری کسی بات کو سنا جا رہا ہے۔ پھر ہم سب مل کے ایک ساتھ دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کو یہ بتائیں گے کہ ہم سب اس سے ناراض ہیں۔ تو اگر کسی بھی حکمراں کی پوری کیبنٹ اس کے خلاف ہو جائے پھر وہ حکومت نہیں چلا سکتا۔ پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں تم لوگ ناراض ہو، تو ہم اپنی لسٹ، اپنی ڈیمانڈ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھائی ہم یہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، یہ چیزیں پوری کیجئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بات طے ہوگی۔ دن اور وقت کا تعین کر لیا، کہا کیسے احساس دلائیں گے کہ ہم ناراض ہیں؟ کہا ہم ایسا کریں گے، ایک ساتھ مل کے دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کو سلام نہیں کریں گے، تو جب سلام نہیں کریں گے تو سب اندازہ ہو جائے گا کہ سب ناراض ہیں، پھر ہم سے پوچھے گا، پھر ہم اسے بتا دیں گے، بات طے ہو گئی۔ اس کی اطلاع جاسوس نے پہنچا دی کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے یہ میٹنگ کی ہے وہاں پر، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے۔ کہ میں دیکھتا ہوں کیسے سلام نہیں کرتے۔ ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے دربار میں کچھ قیدیوں کو لایا گیا اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ جیسے یہ داخل ہوں ان قیدیوں کے اوپر کوڑے برسانے لگنا، نیزے مارنے لگنا، خون اتنا مارنا کہ خون کی چھینٹیں پورے دربار میں اڑنے لگیں۔ وہ جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سلام نہیں کریں، جب دربار میں پہنچے اور دربار کا منظر دیکھا کہ گھوڑے چل رہے ہیں، خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، تو اب آپ یقین کریں گے میری بات پر، جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سلام نہیں کریں گے، جب یہ منظر دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ حاکم کو اطلاع مل چکی ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کے سلام کیا، سب نے مل کے سلام کیا، مگر کیا سلام کیا؟
السلام علیک یا رسول اللہ. یہ کسے رسول کیا کہ سلام کر رہا ہے؟ یہ کسے رسول کیا کہ سلام کر رہا ہے؟ یہ ہے شعور کا ختم ہو جانا، احساس کا پیدا ہو جانا. اگر تنہائی میں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی تو اتنا افسوس نہ ہوتا، مگر دربار کے اندر عمرا موجود ہیں، رؤسا موجود ہیں، معاشرے کے معززین موجود ہیں، مگر سب خاموش ہیں. ہر ایک کی زبان پر تالا لگا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا. کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہہ کے سلام؟ کوئی کہیں سے کوئی آواز نہیں. اب بہت آسان تھا کہ جب اتنا معاشرہ پست ہو جائے تو ایسے معاشرے کے اوپر یزید کو مسلط کر دیا جائے. اب آپ سمجھے؟ بہت آسان ہے. اس لیے کہ اب ان کا شعور ختم ہو چکا ہے، اب یہ کچھ بولنے والے نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر یزید کو مسلط کر دیا گیا. کہاں چلا جا رہا ہے اسلامی معاشرہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی معاشرہ جسے بنانے کے لیے، جسے سنوارنے کے لیے پیغمبر نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کر دیا. کانٹوں پر چلے، پتھر کھائے، قتل کی سازشیں برداشت کی، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، چپ رہے، منہ کے اوپر خون مل دیا گیا، خاموش رہے. زخمی ہو کے گھر میں آتے تھے، شہزادی روتی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ کے کہتے تھے فاطمہ صبر کرو، اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک معاشرہ بنایا تھا. آج وہ معاشرہ کہاں جا رہا؟ کہاں؟ کتنے سال ہوئے؟ 50 سال ابھی گزرے نہیں ہیں پورے کہ معاشرہ اس پستی کے اندر چلا گیا. اور اس معاشرے کو افسوس یہ ہے کہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جا رہا ہے. اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جا رہا ہے. پستی، سکوت، جمود، سناٹا، کہیں سے کوئی آواز نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. یزید نے آنے کے بعد کیا کچھ کیا میں نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں. مگر گزشتہ برس جو لوگ اسٹائمور کی مجلس میں موجود تھے، برادر محترم موجود تھے، بھائی دلاور صاحب تشریف رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کو سنا کہ وہاں پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی. ان جملوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یزید نے آنے کے بعد کیا کچھ، اس کے جرم کیا ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں، اس لیے کہ آج ہی یہ تقریر ہے سر، مجھے پتا بھی نہیں کہ میں کتنی دیر بول چکا. مگر اتنا اندازہ کر لیجئے کہ جو کچھ کیا اس کو چھوڑیے، یہ دیکھیے کرنا کیا چاہتا تھا. 3 خواہشات ایسی تھیں جو یزید کی پوری نہ ہو سکی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اسلامی معاشرے کو کہاں لے جانا چاہتا. ایک خواہش اس کی جو پوری نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ زوجہ رسول سے نکاح کرنا چاہتا. جبکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے وہ تمہارے رسول کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، حقیقی ماں نہیں ہے. اگر حقیقی ماں ہوتی تو پردہ نہ رکھا گیا ہوتا درمیان میں. ماں بھی کہا اور حجاب کا حکم بھی دیا. ان سے کہا گھر میں بیٹھو، ان سے کہا نظروں کو نیچے رکھو. یہ ماں اس لیے کہا کہ کوئی پیغمبر کی زوجہ کے تعلق سے غلط تصور اپنے ذہن میں لانے نہ ہو، لہٰذا ایک بیریئر رکھ دیا درمیان میں. تمہاری ماں ہے، نگاہ نہ اٹھا کے دیکھنا. مگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے، میں کوئی بات سن کے نہیں کہتا. الحمدللہ بہت چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، تھوڑی سی جو مطالعہ ہے اسی کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. تو عزیزو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خواہش یزید کی تھی مگر یہ پوری نہیں ہوئی. دوسری خواہش، اللہ اکبر، تملق باز، چاپلوس، خوشامدی، درباری وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن میں میرا نام جانشین رسول کی حیثیت سے آ جائے تو کیسا رہے. یعنی وہ اپنے نام کو قرآن میں آیت بنا کر داخل کرنا چاہتا تھا. جواب سنیں گے لوگوں کا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کلمہ گو ہیں پیغمبر کے. وہ کہتے ہیں اگر تمہارا نام قرآن میں آ جائے تو قرآن کو نعوذ باللہ 4 چاند لگ جائیں گے، قرآن کا وقار بڑھ جائے گا. اور کہتے ہیں جتنا اہل بیت مظلوم ہے اتنا ہی قرآن بھی مظلوم ہے. مگر چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں. لہذا اپنے اس ناپاک ارادے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور قرآن کے اندر ہم شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ایک نقطہ بھی قرآن میں بڑھایا گیا، نہ ایک نقطہ بھی کوئی کم کر سکا. یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے سینہ اقدس کے اوپر، قلب نبوت کے اوپر معجزہ بن کے نازل ہوا. تیسری خواہش جو اس کی پوری نہ ہوئی
وہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پینا چاہتا تھا. آپ نے ایک جملہ مجھے کل یاد دلایا تھا, اس وقت یاد آ گیا کہ آواز اذان جب کانوں میں آتی تھی تو کہتا تھا اے گانے والی عورتوں کوئی نیا نغمہ چھیڑو, اس آذان کی آواز نے میرے کانوں کو نجس کر دیا ہے. اعوذ باللہ. یہ پستی تھی, یہ پستی تھی. اب میں آپ سے ایک فیصلہ کرانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی سی جو میں نے 2-3 سوال ان کا آخر میں اس کی طرف آئیں گے. میں آپ سے ایک فیصلہ کرانا چاہتا ہوں. یہ میں نے کتنے سال کے واقعات آپ کو سنائے؟ میرے بزرگ بھی موجود ہیں, بچے جوان سب موجود ہیں. 50 سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 50 سال کتنا پیریڈ ہوتا ہے پیغمبر کو گئے ہوئے؟ بھئی یہ اتنا سا زمانہ 50 سال گزرے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اتنے زمانے میں کفن بھی میلا نہیں ہوتا. 50 سال. اور آج کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال. کیا 1400 سال کے بعد کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے اور لوگ پڑھ لیں؟ کیا 1400 سال کے بعد کسی میں یہ ضرورت ہے؟ کیا آج کسی میں یہ ضرورت ہے کہ وہ قرآن میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے, کوئی چیز داخل کرنا چاہے اور لوگ خاموش ہو جائیں تو یہ کہیں کہ ہاں سبحان اللہ ایسا کریے؟ کیا آج کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی عام گناہ گار انسان کو رسول کہہ کے خطاب کرے اور کلمہ وہ خاموش رہ جائے؟ تسلیمہ نسرین کا حشر آپ کے سامنے ہے, سلمان رشدی کا حشر آپ کے سامنے ہے. شان رسالت میں کوئی گستاخی کرتا ہے جبکہ 50 برس قریب کا زمانہ ہے. 1400 برس, یہ 14 صدیاں آ گئی درمیان میں. جو 50 سال کے بعد ہو رہا تھا وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو رہا. یہ سوئے ہوئوں کو جگہ کس نے دی؟ جبکہ آج کا دور بے دینی کا دور ہے, بے عملی کا دور ہے. آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک. اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. عزیزو بس اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کہاں جا رہا تھا اسلامی معاشرہ؟ اگر یہی حالات بنے رہتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ جو بھی پیغمبر کا کلمہ گو ہے, جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہمارا پیغام اتحاد ہے. ہم تاریخ بیان کر سکتے ہیں, واقعات کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اس اہمیت کا اندازہ ہو کہ قربانی حسین کا فیض ہمیں کیا حاصل ہوا. ہمارا مقصد کسی کو دل آزاری کرنا نہیں ہے, کسی کو دکھ پہنچانا نہیں ہے. تو جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہم اس سے ایک سوال کریں, آئیے پوچھیں, آپ حنفی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, سلیمانی ہیں, داؤدی ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں, آپ جو ہیں وہی رہیے. بس ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ آپ کے پاس جو اسلام ہے, ہو سکتا ہے وہ جواب دیں کہ حنفی آپ سے کہہ دیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے اسلام لیا, مالکی کہتے ہیں ہم نے امام مالک سے. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ ذرا گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالیے اور آئیے 61 ہجری میں. 61 ہجری میں بتائیے کہ آپ نے کس سے اسلام لیا. اس لیے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں. 61 ہجری میں بس 2 فرقے ہیں, بس 2 راستے ہیں, ایک حسین والا, ایک یزید والا. تیسرا کوئی راستہ نہیں کہ آپ کہہ سکیں ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. بتائیے آپ نے کس سے اسلام لیا؟ یزید سے. اللہ ولا قوت الا باللہ. ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ ہمارے پاس تو سیدنا حسین والا اسلام ہے. تو عزیزو پھر ہمارے درمیان اختلافات اور جھگڑے کیوں ہیں جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے؟ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, آپ حنفی بعد میں ہیں, حسینی پہلے ہیں, مالکی بعد میں ہیں, حسینی پہلے ہیں, دیوبندی بعد میں ہیں, حسینی پہلے ہیں. اس لیے کہ احسان ہے حسین ابن علی کا. اگر حسین نے بچایا نہ ہوتا تو آج بچتا کیا؟ یہ جہاد حسینی کا فیض ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ جہاد حسین ابن علی کا فیض ہے کہ حسین نے وہ اسلامی معاشرہ جو پستی کی طرف جا رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام کی آواز پر لبیک کہنے والے مشہور روایات کی بنا پر بات کر. میں نے مشہور روایات اس لیے کہہ دیا کہ 200 کی تعداد بھی ہے, 250 تک کی تعداد بھی, لیکن 72 مشہور ہیں. مشہور کو آپ رکھیں 72. باقی خاموشی, سکون, جمود, کوئی آواز نہیں. خنجر چل گیا کوئی آواز نہیں, خون بہ گیا کوئی آواز نہیں. لیکن کتنا وقت گزرا؟ زیادہ دن نہیں گزرے ابھی شہادت امام حسین. اس کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی کھڑے ہوئے, انہیں حسین کا انتقام ملا. سلیمان کو ہزاروں کا مجمع مل گیا. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کھڑے ہوئے, ہم خون حسین کا انتقام لیں گے, ہزاروں کا مجمع مل گیا. زید شہید کھڑے ہوئے, عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے, حالانکہ ان کا نعرہ جھوٹا نعرہ تھا, لیکن بہرحال مجمع مل گیا. خود حسین کو تو مجمع ملتا نہیں, حسین کے خون کا انتقام لینے والوں کو مجمع مل جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسین نے لوگوں کو مر کے جینا سکھا دیا. ایسی بیداری لے آئے کہ اس کے بعد اب یہ ہے جہاد حسینی کا فیض. اس کے بعد تاریخی نہیں آئے گی, پورا معاشرہ خاموش نہیں رہے گا. اللہ حسین تلاش کر رہے ہیں, خود ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کو مل نہیں. ارے حسین سے پہلے علی تلاش کر رہے ہیں. مولا کائنات آپ ذرا نہج البلاغہ اٹھائیے گا. میرے بچوں میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا یقیناً بہت مصروف وقت ہے, لیکن 3 کتابوں کو ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں. ایک صحیفہ سجادیہ, انجیل اہل بیت, زبور آل محمد. آپ دنیا میں جب دنیا غالب آنے لگے, جب بھولنے لگے اپنے آپ کو, تو صحیفہ سجادیہ کھول کے پڑھیے. پالنے والے مجھے اس وقت تک بلند نہ کرنا جب تک مجھے اپنی نگاہوں میں ذلیل نہ کرتے. مجھے روزی کی تنگی میں مبتلا نہ کرنا. میں اس آزمائش سے گزر نہیں سکتا, اس لیے کہ اس میں خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تیرے غیر کے آگے ہاتھ پھیلا. اللہ اکبر, کیا روحانی بلندی ہے. اس لیے کہ میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں بچوں, انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے. انسان ایک مرکب ہے, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک جسم, ایک روح. اور اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس روح کی وجہ سے, اس لیے کہ اس روح کو امر رب کہا گیا. ملائکہ کو حضرت آدم کے سجدے کا حکم اس وقت تک نہیں دیا گیا جب تک روح داخل نہیں کر لی. پوری دنیا کے اندر جسم کو پروان چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, روحانی دنیا میں زوال آ گیا. روح زخمی ہے, اگر روح کو زندہ رکھنا ہے تو آنا میرے حسین. صحیفہ سجادیہ کو نہ چھوڑنا, نہج البلاغہ سے کنارہ نہ کرنا. نہج البلاغہ کے مطالعے کی عادت ڈالیے. آپ کو مشکل آتی ہے اس لیے کہ آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی مرتبہ الجھ جاتے ہیں. کچھ بھی پڑھیے, ٹرانسلیشن پڑھیے, لیکن شروع کیجیے آخر سے. جو شارٹ سیئنگ سے پہلے انہیں پڑھنا شروع کیجیے, چھوٹے چھوٹے فقرے, مگر کیا فقرے. اللہ اکبر. میں آپ کی خدمت میں بات آ گئی تو ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. ابھی منزل فضائل میں 10 منٹ اور پڑھ جاؤں گا. بسم اللہ 20 منٹ صرف پیغامات کچھ دینے ہیں تاکہ آپ بات کیا کیا دیکھیے کس قدر آسان الفاظ میں فلسفہ حیات کو مولانا نے بیان کیا. تو 3 باتوں کو عرض کرتا ہوں, یہ سنانے سے پہلے عرض کرتا ہوں. ایک صحیفہ سجادیہ, دوسرے نہج البلاغہ, اور تیسرے مفاتیح. ان تینوں میں مطالعے کیا کرتا ہے. وقت نکالیے تھوڑا تھوڑا. قرآن حکیم کے بعد, قرآن حکیم کے بعد. قرآن مجھے معلوم ہے آپ کو کم وقت ملتا ہے, یونیورسٹی ہے, اسٹڈیز کا لوڈ ہے, بہت مصروف ہوتے ہیں, مگر ایک تھوڑی سی عادت ڈالنی ہے, زیادہ نہیں. جب صبح کو نکلیں, ویسے تو کہا گیا کہ 20 آیات 20 سے 25 آیات ہم کو روز پڑھنی چاہیے, لیکن چلیے میں اور آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہوں.
بس جب نکلیں تو کچھ آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے نکلیں، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا وہ دن جس دن آپ قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر کے نکلتے ہیں باقی دنوں کے مقابلے میں کتنا کامیاب ہے۔ تو کیا کیسی کیسی باتیں مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک پیٹ دیا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنے حسن کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ کوئی اور اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہ جب یہ خالی ہوتا ہے تو انسان سے کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھے ذلیل کروں گا، جب بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھے ذلیل کروں گا، اور انسان کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ صلوات تو جہاد حسینی سے وابستگی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ نظر رکھیں اس معاشرے کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں نے صرف اپنے آپ کو سنوار لیا، اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب بگڑ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو بچا لیا میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ یزید نے جو فسق و فجور پھیلایا تھا اس سے خطرہ حسین اور اولاد حسین کو نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں تو یطہرکم تطہیرا کا پہلا خطرہ معاشرے کو تھا، خطرہ عوام کو تھا۔ حسین نے جان دیے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، 21ویں صدی کے شیعوں کے لیے، سوئٹزرلینڈ میں یہاں جنیوا میں رہنے والے شیعوں کے لیے، تاکہ اگر یہ کسی بھی دور کے اندر حق و باطل میں تمیز کرنا چاہیں، یہ پہچاننا چاہیں، تو انہیں پریشانی نہ ہو کہ سچا راستہ ہے، ورنہ اگر یہ تاریخی رہ جاتی۔ دیکھیے آج بھی آپ کو بہت سے افراد ملیں گے جنہیں یزید سے محبت ہے اور جو یزید کی پیروی کرتے ہیں اور اسے جنتی کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، میں کہتا ہوں ان سے کسی سے مت لگیے۔ اچھا یہ بات میں اتنی ذمہ داری سے ایسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کو ملیں گے کہ ایک ریفرنس یہاں پہ دوں، لیٹ 70s میں ایک شخص پیدا ہوا تھا ملتان میں، اس نے اہل بیت کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کی، بہت کتابیں لکھی، اس کا نام اس نے اپنا اصلی استعمال نہیں کیا، اس نے جس نام سے کتاب لکھتا تھا وہ کیا نام تھا؟ ابو یزید بٹ، ابو یزید بٹ کے نام سے بہت ساری کتابیں۔ پھر بعد میں وہ پورا بہت تفصیلی واقعہ میں آپ کو اس وقت اس میں الجھانا نہیں چاہتا ورنہ بات میں دور پہنچ جاؤں گا کہیں، اور میں بس آخر میں آ رہا ہوں خلاصے کی طرف، مگر اتنا عرض کر دوں کہ بعد میں شہزادی کونین سے تھوڑی سی محبت یا ان کا احترام وہ جو اس کے دل میں آیا، اللہ اکبر، بیوی کا احترام کیا ہے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کہ بیوی کا احترام وہ ہے جو حر کو حر بنا دیتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر شہزادی کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر اس نے کچھ ایسے گستاخی بھرے جملے لکھے کہ جو لکھ کے یہ کانپ رہا تھا کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور کس کے لیے لکھ رہا ہوں، مگر دنیا غالب آ جائے، نفس غالب آ جائے، دولت سامنے ہے، مگر لکھ تو دیے، لکھنے کے بعد اپنے ہی لکھے ہوئے کو پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہائے کیا عظمت ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ سو گیا، آج یہ بات آگے سنائی دیتا ہوں جلدی سے۔ سو گیا، سویا تو دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور ساتھ میں محشر کا میدان ہے، پیغمبر تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیوی موجود ہے، ایک برقع پوش بیوی موجود ہے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نفسی نفسی، ہر نفس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس نے بھی اب جو محسوس کیا شدت کو تو پیغمبر کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ یہ پیغمبر سے کہتا کہ آپ میری شفاعت کیجیے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بابا یہی وہ شخص ہے کہ جس نے میرے بارے میں یہ جملے لکھے۔ یہ کہتا ہے بس اس جملے کا کہنا تھا کہ پیغمبر کا مجھے وہ چہرہ یاد ہے کہ رحمت کے رخ پہ جلال کس طرح سے آئے، تو اس وقت میں بیدار ہو گیا، اور اس کے بعد جو ٹوٹا ہے، اس کے بعد جو بکھرا ہے، تو پھر یہیں لندن میں مانچسٹر میں بہت بڑی اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اندر اس نے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں وہ شخص ہوں اور اب میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ واقعہ اپنا پورا بیان کیا۔ دیکھ صلوات پڑھیں محمد یہ بات میں نے کہاں سے عرض کی کہ اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر 22 علماء نے دستخط کیے اس بات پر کہ یزید جنتی ہے،
تو یہ چیزیں چل رہی ہیں یزید کے عاشق، اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ہمیں اپنی بات کو سلیقے سے رکھنا ہے دوسرے کے ساتھ، سلیقے سے.